الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جن سے ہمیں صاف واضح ہو جائے گا کہ کیا اس ماہ مبارک میں جن لوگوں نے اگلے شعبان تک مرنا ہوتا ہے، کیا ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے مرنا ہے، یا اس ماہ مبارک میں لوگوں کے اہم امور حیات جو ہوتے ہیں ان کے فیصلے ہو جاتے ہیں یا نہیں۔ آپ کے سامنے میں 3 حدیث مبارکہ رکھوں گا اور ان کے حوالے بھی آپ کو پیش کروں گا۔ سب سے پہلی جو حدیث مبارکہ ہے اس کا حوالہ سماعت فرمائیں۔ اس سنن نسائی کے اندر حدیث مبارکہ ہے، کتاب الصیام کے اندر، اور اس حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 2357 2357۔ یہی حدیث مبارکہ مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 201 کے اندر، اور اس حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 21801۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ رمضان کے بعد باقی سب مہینوں میں سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام ماہ شعبان میں کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آقا مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے وہ الفاظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سماعت فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان۔ آقا مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل ہیں، اور یہ مہینہ کب ہے؟ بین رجب و رمضان، یہ رمضان اور رجب کے درمیان ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ، اور یہ کیسا مہینہ ہے؟ ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اس ماہ کے اندر تمام لوگوں کے اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ آقا مکرم فرما رہے ہیں، فَأَنَا أُحِبُّ، تو میں یہ چیز پسند کرتا ہوں، أَن يُرْفَعَ عَمَلِي، کہ میرے اعمال جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، وَأَنَا صَائِمٌ، میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں جب میرے اعمال رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں۔ اب دیکھیے آقا مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا، جس کا حوالہ بھی میں نے آپ کو دیا، سنن نسائی کے اندر بھی ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آقا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو ان کے اندر روزے ہوں، جب میرے اعمال پیش کیے جائے وَأَنَا صَائِمٌ، اس وقت میں روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ اب دیکھیے اس کے بعد اگلی حدیث مبارکہ میں چلتے ہیں کہ جس میں یہ ذکر ہوگا کہ زندگی، موت اور اس کے علاوہ اہم امور حیات جو ہیں ان کے فیصلے اس ماہ مقدس کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کا حوالہ سماعت فرمائیں، مسند ابو یعلا کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 311 ہیں، حدیث کا نمبر 4911 4911۔ حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم شعبان کلہ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ، احب الشہور الیک ان تصومہ شعبان، تمام مہینوں میں سب سے پسندیدہ آپ کا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے رمضان کے بعد، کہ ان تصومہ شعبان، کہ آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ، یکتب، لکھتا ہے، علی کل نفس میتۃ تلک السنہ، اس سال جن جن لوگوں نے مرنا ہے، جنہوں نے مردہ ہونا ہے، ان تمام کے نام اللہ پاک اس سال اس ماہ کے اندر لکھ دیتا ہے۔
اس سال جن لوگوں نے مرنا ہے، آنے والا جو سال ہے، اس ماہ شعبان کے اندر رب تعالیٰ ان لوگوں کے نام لکھ دیتا ہے جنہوں نے مرنا ہے۔ فَأُحِبُّ، تو میں کیا چاہتا ہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں، اَن یأتینی اجلی، جب میری موت آئے، وَأَنَا صَائِمٌ، میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک شعبان سے لے کر دوسرے شعبان تک رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ لوگ جنہوں نے مرنا ہے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ وہ لوگ زندہ ہیں، انہوں نے اگلے شعبان تک مرنا ہے، ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس لیے آقا کریم فرماتے ہیں میں اس لیے روزے رکھتا ہوں تاکہ جب میرا نام لکھا جائے تو اس وقت میں روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، اس حدیث مبارکہ کا حوالہ بھی سن لیں۔ یہ حدیث مبارکہ شعب الایمان کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 3839، 3839۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے جی، صفحہ نمبر 109، جلد نمبر 25 کے اندر۔ مسند الفردوس کے اندر بھی ہے، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 73 اور حدیث نمبر 2410۔ یہی حدیث مبارکہ کنز الامال کے اندر بھی ہے، حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 42780، ٹھیک ہے جی۔ یہ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تقطع الاجال من شعبان الی شعبان، ایک شعبان سے لے کر دوسرے شعبان تک موت جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ انسان کے فوت ہونے کا وقت جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان الرجل لینکح، ایک شخص جو ہے وہ نکاح کرتا ہے، ویولد لہ، اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوتی ہے، وقد خرج اسمہ فی الموتى، جبکہ اس کا نام جو ہے وہ مردوں کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے یہ حدیث مبارکہ، تین حدیث مبارکہ میں نے آپ کی گوش گزار کی ہیں، ٹھیک ہے، جن تینوں کے اندر یہ بتایا گیا ہے ہمیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کے اندر جن لوگوں نے مرنا ہوتا ہے وہ شعبان کے مہینے کے اندر ان کا لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جن لوگوں نے اگلے شعبان تک، اگلے پورے سال کے اندر مرنا ہے، ان لوگوں کا نام مردوں کے اندر اسی مہینے کے اندر لکھا جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے اس مہینے کے اندر، رمضان کے بعد باقی سب مہینوں سے اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اس لیے آپ فرماتے تھے کہ حتیٰ جب میری موت آئے یأتینی اجلی وانا صائم، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری موت آئے اس وقت میں روزے کی حالت کے اندر ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ عبادات کی، بہت زیادہ روزے رکھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ تدریس کرتی ہیں کہ اس ماہ مبارک کی ہر رات ہی عبادت کی رات، ہر دن ہی عبادت کا دن ہے۔ ہمیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے چاہیے، کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک کی راتوں کے اندر عبادت کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے سے روکیں، کہیں کہ کہیں یہ حدیث مبارکہ میں نہیں ملتا، ان لوگوں کو یہ حدیث مبارکہ آپ پیش کریں، ان کو یہ حوالہ پیش کریں جو میں نے حوالے نوٹ کیے ہیں، میں نے آپ کو بیان کیے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ حدیث مبارکہ کے اندر ذکر ہے اس ماہ مبارک کا، اس کی راتوں کا، اس کے دنوں کا اور اس کی عبادت کا ذکر ہے، لیکن ہم لوگوں نے اسے نہیں پڑھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔